أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رفعت و بلندی مصلی احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جو جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں. بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مصطفیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو تاریکیوں سے اور ظلمات سے نکال کر جنت کے راستے اور روشنی کے راستے پر چلانے کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیے گئے. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع اور سچا فرمانبردار بن کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمایا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے. اور سفر کے بعد کون سا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ ربیع الاول کا. ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمیں بے شمار قسم کے لوگ عقیدت، محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا طرح طرح سے ثبوت دینے کی بے شمار مثالیں ہمیں سننے کو بھی ملیں گی، دیکھنے کو بھی ملیں گی. حضرات و سامعین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان والے رب نے جو دین اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی وہ آیات اتری: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اس کے بعد دین مکمل ہو گیا. حضرات و سامعین، رب نے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر پورے کا پورا قرآن اتارا، اور جب پورے کے پورے دین کو مکمل کر دیا تو فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. اور اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے دین کا نام اسلام رکھا ہے. اسلام نام دین کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے. ساری نعمتوں کو، سارے قانون جو بھی اللہ نے اس دنیا میں بنانے تھے، آسمان والے رب نے بنا دیے، نظام مکمل کر دیا. اب اس نظام میں، جو نظام آسمان والے رب کا نظام ہے، اس نظام میں اگر میں اور آپ یا اس کائنات میں بسنے والا کوئی بھی فرد ہو، وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی عظیم ترین انسان شمار کرتا رہے، کہلواتا رہے، اگر وہ دین کے اندر کوئی چھوٹا سا عمل یا کوئی بہت بڑا عمل سمجھ کے اور اس کو دین کا نام دے کے، اجر و ثواب کا نام دے کے اس کو دین کا حصہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ انسان کہ جس نے کوئی چھوٹا کام یا کوئی بڑا عمل دین کے اندر ایجاد کیا اور لوگوں کے اندر نشر و اشاعت اس انداز سے کی کہ لوگ اس کو دین سمجھنا شروع ہو گئے، اس کے بیان کا انداز کچھ اس انداز سے تھا کہ لوگوں کو یوں لگا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ کام بھی دین کا حصہ ہے، یہ عمل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، سنت ہے، ثواب کا باعث ہے۔ جس بندے نے اس طرح بڑھا چڑھا کے کوئی بھی عمل پیش کیا، وہ بندہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والے رب نے جو دین دیا تھا، نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین میں خیانت کی ہے، آپ خائن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے دین کا حق ادا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو من وہن آگے نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس بات کا اقرار اور اعلان کرتا ہے، اس بات کی وہ گواہی دیتا ہے، نعوذ باللہ جس بات کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، جس بات کا اللہ کو پتہ نہیں تھا، وہ بات آج مجھے پتہ چل گئی ہے، میں ان دونوں سے آگے بڑھ گیا ہوں، یہ عمل کرو گے تو اللہ کی نظر میں بڑا اجر و ثواب پالو گے، اجر و ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ حضرات و سامعین، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ سب نے بھی کلمہ پڑھا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کن کے پیچھے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ ایک ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کے زندگیاں گزارنے والے، قرآن نے ان کا بھی نقشہ کھینچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنی زندگیوں کو گزارنے والے، قرآن نے ان کا بھی نقشہ کھینچا، اور آسمان والے رب نے قرآن کی زینت بنایا ان لوگوں کے حالات و واقعات کو کہ جو لوگ اپنی من مرضی سے زندگیاں گزارتے رہے، لائی لگ بن کے زندگیاں گزارتے رہے، جب مر کے قبر میں جائیں گے فرشتے سوال کریں گے، وہاں پہ جواب کوئی نہیں آئے گا، پھر ایک ہی جواب ہوگا، ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو لائی لگ انسان تھا، دنیا نے جہاں مجھے لگایا، جس طرح مجھے اشارہ کیا گیا میں اس طرف چلتا گیا، نہ تو میں نے قرآن کو خود پڑھا، نہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو خود پڑھا، نہ کبھی میں نے غور و فکر کیا، نہ کبھی میں نے مطالعہ کیا۔ غور و فکر کیا ہوتا تو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے کے متعلق بھی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر میں جائے گا فرشتے سوال کریں گے، ان کے سوالوں کے صحیح سے جواب دے گا، آسمان سے غیبی آواز آئے گی، صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، افرشوا لہ فراش الجنہ البسوا لہ لباس الجنہ افتحوا لہ ابوابا الی الجنہ، جنت کے اوڑھنے بچھونے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں اس کے نصیب اور مقدر میں کر دی جائیں۔ حضرات فیصلہ کر کے جائیے گا آج کہ ہم نے دنیا کے پیچھے لگنا ہے، دنیا کے مفتیوں کے پیچھے لگنا ہے، دنیا کے مولویوں کے پیچھے لگنا ہے، یا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگنا ہے۔ حضرات کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کو صرف ایک علم ہوگا، ایک پرچم ہوگا، وہ پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے نبی کے ہاتھ میں۔ اس علم کے نیچے اگر ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، چھوڑ دے سارے فرقے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، مر کے میں نے بھی اور آپ نے بھی قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد فرشتے نے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا، ہاں بھی تو بھابی ہویا سا کہ نہیں، تو دیوبندی ہویا سا کہ نہیں، بریلوی بنیا سا کہ نہیں، شیعہ بنیا سا کہ نہیں، فرقوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ سوال وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتا دیے، اور جواب بھی بتا دیا۔ جواب میں نے اور آپ نے لے کے جانا ہے، اور جواب تبھی آئے گا جب ہمارا اس آیت پر عمل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ سورۃ کہف کے اختتام میں آسمان والے رب نے اعلان کیا کہ لوگ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اور سورۃ الغاشیہ کے اندر بھی آسمان والے رب نے فرمایا کہ لوگ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن رب ان کے عملوں کو ہوا کے اندر اڑا دے گا، راکھ بنا کے اڑا دے گا۔ سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ
کہ عمل تو وہ بڑے نیکی کے کرتے رہے ہوں گے، بڑا بڑا اجر سمجھ کے کرتے رہے ہوں گے، لیکن اس پر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، انسان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، انسان یہ اوپر کھڑکیوں کے ساتھ بچے کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ان کو ذرا روکیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کوئی ایسا عمل کرے کہ اس عمل پر میری یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، طریقہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل عمل نہیں، انسان اس عمل کو کرتا رہے فہو رد فہو رد فہو رد۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اور مردود کس کو کہا گیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو مردود کہا گیا تھا۔ اور جس کو رد کر دیا جائے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن نے اعلان کیا ہم سب نے جنت میں جانا، کیوں جی جانا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ اس رب نے جنت ہمارے گناہ گار جیسے لوگوں کے لیے تو بنائی ہے۔ انسان کا گمان اچھا ہونا، اللہ کہتے ہیں آنا عند ظنی عبدی بھی، بندہ جس طرح کا میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ ہم گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ رب جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، کل قیامت کو بھی انشاءاللہ وہ ہمارے عیبوں پر اسی طرح پردہ ڈالے گا، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے گا، اپنے منہ کے قریب کر کے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹاپک تھوڑا دور نہ ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کو اللہ اپنے قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا کہ اس کے کان کے ساتھ اللہ اپنے ہونٹوں کو لگائے گا، سرگوشی جس کو کہتے ہیں، بات چیت کریں گے، اللہ کہیں گے ہاں فلاں جگہ پہ تو نے یہ گناہ کیے تھے، بندہ کہے گا اللہ کیے تھے، فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیے تھے، اللہ کیے، جھوٹ کی وہاں پہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ بندہ اقرار کرتا جائے گا، اللہ پوچھتا جائے گا، سوال کرتا جائے گا، یہ اقرار کرتا جائے گا، اللہ کہے گا ہاں کیا میں نے تجھے دنیا میں ذلیل کیا؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا۔ اللہ کہیں گے جا پھر آج بھی تیرے عیبوں پر اسی طرح ہی پردہ ڈالتا ہوں، وہ سامنے جنت ہے، جا جنت میں چلا جا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کوئی انعام عطا کر دے۔ بغیر حساب کے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، دعا کھلی کرنی چاہیے نا، کنجوسی والی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ نے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دینا ہے۔ سارے آمین کہہ دیں، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں آمین کہہ دیں۔ اللہ نے راستہ بتا دیا ہے، میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کا جو ایک ذریعہ بنایا ہے رب نے قرآن مجید۔ یار کبھی موقع ملے نا، کبھی ٹائم ملے، روزانہ کی بے شک ایک آیتی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، یقین جانے زندگیاں بدل جائیں گی آپ کی۔ آسمان والے رب نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے۔ کیوں جی ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ تم کو پسند کرے، فاتبعونی، پھر کام کیا کرنا ہے؟ میری فرما برداری کرنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے کہے ہوئے پر زندگی گزارنی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی تمہیں جو احکام شریعت دے دے اس کو لے لو، مطلب اس پر عمل کرنا شروع کر دو، وہ دین کا حصہ ہے۔ اور جس کام سے وہ تمہیں منع کر دیں، مطلب جس کام کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ کام دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ دین کے مخالف ہے، شریعت اسلام کے، شریعت دین کے مخالف ہے، ان کاموں سے تم رک جاؤ۔ فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تمہیں پسند کرنے لگ جائے گا۔ حضرات، ہم نے اس کائنات میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا مال و متاع، اپنے گاڑی بنگلے، ہر چیز سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے عمر اس وقت تک تمہارا ایمان نامکمل ہے، اور یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اس وقت تک ہم سب کا ایمان نامکمل ہے جب تک ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین، بلکہ والناس اجمعین، اس کائنات میں بسنے والی، جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے، اس کائنات میں بسنے والی ہر چیز سے زیادہ محبوب ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں ہوتے تب تک ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آقا علیہ السلام کی فرما برداری کرنی ہے، آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اور عقیدت رکھنی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر مخالفت میں زندگی گزاری فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے میرے انبیاء کے مخالف اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، میرے انبیاء کے حکم کو پس ڈال دیا، انبیاء کا حکم کچھ تھا، انہوں نے کچھ کر کے اپنی زندگیوں کو گزارا، ان کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ ان کو کسی بڑے فتنے میں مبتلا کر دے یا کل قیامت کو ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھ دیا جائے۔ حضرات، آسمان والے رب نے ہمیں قرآن دیا، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں رب نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن اتارا کہ جس کے سینہ اطہر پر اتارا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے بعد آنے والے، لیکن مرتبہ مقام آسمان والے رب نے اتنا عطا کر دیا کہ امام الانبیاء بنا دیا۔ سارے نبی کھڑے ہیں اور امامت کا شرف کس کو نصیب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں، معراج کی سیر کی، آسمان والے رب نے ان کو اعزاز بخشا، آسمان والے رب نے ان کو جنت کی سیر کروائی، آسمان والے رب نے جہنم کے کچھ مناظر ان کو دکھائے۔ حضرات، وہ نبی جو اتنا عظیم انسان، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ احکم الحاکمین نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، رسولا من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، ان کے کنبے قبیلے خاندان میں سے۔ اور اس سے پہلے لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کیا ہیں؟ بیٹے کو ماں کی تمیز نہیں ہے، باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے، وراثت پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے یہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، حضرات عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا۔ رب نے احسان کیا، آسمان والا رب کہتا ہے وہ رسول تمہاری اپنی جانوں میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا کام کیا ہے؟ اب وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں رب کے قریب کرتا ہے۔ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، گمراہی سے نکال کے تمہیں روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، پھر ہم کیوں نہ اس نبی سے محبت کریں؟ رب نے میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہے، پھر ہم کیوں نہ اس نبی کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس نبی کی تابع داری کریں، اس نبی کی فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزار دیں۔ حضرات، اس نبی کو، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آسمان والے رب نے دوسرا انعام ہمارے اوپر جو کیا، آسمان والے رب نے ان کو روشن چراغ بنا کے بھیجا، روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ قرآن نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کیا نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چاند، روشن ستارہ بنا کے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ یار اس پوری کائنات کو آپ کھنگال لیں، ٹٹول لیں، چھان لیں، نبی علیہ السلام سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، چلیں ہمارا تو ایمان ہے،
یہودی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پسند آ گیا, ایک اونٹ پسند آ گیا اور گئے جا کے اس کے مالک سے بات چیت کرنا شروع کی اور سودا طے ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اس پورے دورانیے میں جب بات چیت ہو رہی ہے, اونٹ کے مالک سے بات ہو رہی ہے, پیسے طے ہو رہے ہیں, رقم طے ہو رہی ہے, وہ اونٹ کا جو مالک ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھی جا رہا ہے, دیکھی جا رہا ہے, دیکھی جا رہا ہے, دھیان کہیں اور گیا ہی نہیں. رقم طے ہو گئی, نبی علیہ السلام نے اس کی نکیل پکڑی, نکیل پکڑ کے آپ چل دیے, پیسے دینا بھول گئے, نکیل پکڑی اور چل دیے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی خوبصورتی میں اتنا گم ہو گیا, اتنا گم ہو گیا کہ اس کو بھی اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ میں نے کیا کر دیا, اونٹ بھی بیچ دیا, پیسے بھی نہیں لیے. قصہ مختصر, جو اس کا تجارت میں پارٹنر تھا وہ آیا, ہاں بھائی اونٹ بیچ دیا, بیچ دیا, ہاں بھی پیسے کدھر ہیں, چلو آدھے آدھے کرتے ہیں. کیڑے پیسے, میں تو پیسے لے ہی نہیں. لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ گئی. قریب ایک مائی کی جھونپڑی تھی, وہ مائی باہر آئی, کہتی ہے اگر وہ شخص تمہیں پیسے نہیں دے گا تو میں بوڑھی عورت تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں وہ پیسے تمہیں دے دوں گی. اور اونٹ بھی کوئی عام اونٹ نہیں تھا, پورے ریوڑ میں سے سب سے خوبصورت ہٹا کٹا جوان اونٹ. وہ دونوں بندے کہتے ہیں اے بڑھیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ کہتی جانتی تو نہیں, رشتہ تو کوئی نہیں, بہرحال ایک بات ہے, اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور روشن چراغ سے ایک اور بات یاد آئی, اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ, بڑی قربانیاں ہیں ان کی, دین کے بارے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سارے آمین کہہ دو یار. امہات المومنین ہیں, ہماری ماں ہیں, اور ماں کے بارے میں آپ دعا کرتے ہوئے شرم کر رہے ہیں. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ جہاں جہاں لیٹے ہیں, اللہ ان تمام نبی کے صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اور ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتی ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو لوگوں نے دیکھا تھا, عورتوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا تھا, اور انہوں نے چھریاں ہاتھ میں پکڑی تھی, اپنے ہاتھوں کے پوروں کو کاٹ لیا تھا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اگر وہ میرے یوسف کو, مطلب کیا ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لیتی, اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کیا وہ اپنے کلیجے چیر کے رکھ دیتی. اتنا پیارا چہرہ, اتنا پیارا چہرہ. اور اتنے پیارے چہرے پر ایک اور چیز بھی تھی, کسی بلا جی, ہم مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے, مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی خوبصورت چہرے پر رب نے 4 چاند اور لگائے, چہرہ اور پر نور ہوا. تو کس کی بدولت؟ ابھی ہم نے کیا سنا ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, منہ موڑا, میرا حکم کچھ تھا اس نے میرے حکم کے مخالف کیا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کل قیامت کو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. ہاں جی, اس کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ, خوبصورت چہرے پر خوبصورت داڑھی, کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ کوئی بہانہ, کوئی عذر. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں اپنے آپ کو عذابوں سے بچا لیں. آج ہم دیکھتے ہیں کلام کی طرف, سوات کی طرف, سندھ بلوچستان کی طرف, اور سکھر کے علاقے دیکھتے ہیں, سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور ہمارے ذہنوں میں کیا ہے یار رب کا عذاب آیا ہے. اگر رب کا عذاب وہاں پہ آ سکتا ہے تو یہاں پہ نہیں آ سکتا. رب کی پکڑ اگر وہاں پہ ہو سکتی ہے, وہاں پہ اگر جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے, تو کیا ہم اپنے لوہے کے جسم بنوا کے لے کے آئے ہیں؟
ہمارے جسم بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے جسموں میں بھی ویسی ہی روحیں ہیں، ہمیں بھی ویسی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آسمان والے رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کے لیے بڑا مشفق اور بڑا مہربان بنا کے بھیجا۔ آسمان والے رب نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ نبی بڑا نرم دل ہے، خاص طور پہ اپنی امت کے معاملات میں وہ بڑے نرم مزاج ہیں، اپنی امت پر وہ سختیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر کتنے مشفق ہیں، کتنے مہربان ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ قرآن کے 2-3 مقام آپ احباب کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، قرآن نے اعلان کیا، آسمان والے رب نے خود کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب یہاں پہ معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں، کئیوں کے ذہن میں ہوگا کہ یار نبی نور ہے، نبی بشر نہیں ہے۔ میری بات نہ مانیں، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے۔ قرآن سے جھوٹا نہیں، قرآن زبان کس کی ہے، کلام کس کی ہے؟ اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں۔ اعلان کس زبان سے کروایا جا رہا ہے؟ قرآن کس کے سینہ اطہر پر اترا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں جہاں رب نے حکم دیا کل کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، بات کو سمجھانے کے لیے حدیث سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا اور اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ظہر کے فرض کتنے ہیں؟ 4۔ نبی علیہ السلام نے پڑھائے 2 پڑھ کے اسلام پھیر دیا، گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ گئے، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا نبی علیہ السلام بھول گئے؟ اب یہ سارے نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحابہ ہیں، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ جا کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا جائے۔ آپس میں بیٹھے ہیں، کہتے یار یہاں تو نبی علیہ السلام بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے۔ دونوں معاملوں میں سے کوئی ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ آخر کار ایک صحابی جن کے ہاتھ تھوڑے لمبے لمبے تھے، بڑے ہاتھ تھے ان کے، اور صحابہ کرام نے ان کا نام رکھا ہوا تھا ذوالیدین، یعنی کہ بڑے ہاتھوں والا، اس کو کہتے ہیں ذوالیدین، تو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر۔ گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی علیہ السلام باہر آئے۔ یہ ذوالیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیہ، نماز کم ہو گئی ہے آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر دونوں معاملوں میں ایک بات ہو گئی ہے، اگر آپ بھولے نہیں، اگر نماز کم نہیں ہوئی پھر آپ بھول گئے۔ نبی علیہ السلام وہیں سے مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام ویسے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آ کے صحابہ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا، منہ صحابہ کرام کی طرف کیا اور درس دیا، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ کیوں جی، یہ شک دور ہو گیا کہ نہیں؟ اگلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کس قدر مشفق اور مہربان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی سیر کی، آسمان والے رب نے کتنی نمازیں دی تھیں؟ 50 نمازیں، چکر لگاتے گئے، آتے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بار بار آنا جانا، کتنی رہ گئیں؟ نبی علیہ السلام نے یہ ہمارے اوپر شفقت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تیری امت نے 50 نہیں پڑھنی ہے، یہ 50 نہیں پڑھیں گے۔ جب 5ویں پہ بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تیری امت 5ویں نہیں پڑھے گی۔ اب یہ اندازہ لگا لیں، یہ بات سننے میں بڑی چھوٹی ہے، کئی لوگ اس کو ہوا میں اڑا دیں گے، مذاق بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا کہ تیری امت 5 نہیں پڑھے گی۔ اب اندازہ لگائیے، اس کی گہرائی میں جائیے کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تو امتی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور جو 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا وہ کس بات کا ثبوت دے رہا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟
کئی 1 2 3 4 پڑھ کے فارمیلٹی پوری کر دیں گے، اور کئی تو ایسے اللہ ان کو ہدایت دے، کئی تو ایسے ہیں کہ سال ہاں سال گزر گئے، مسجد کے قریب سے گزریں گے، مسجد کے قریب گھر ہوگا، سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ کی قسم ایک وقت ہوتا تھا کہ جب مائیں یہ دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ ہمیں وہاں پہ گھر دے کہ جہاں پہ مسجد اور مدرسہ قریب ہو، ہمارے بچے دین کے ساتھ ان کی وابستگی رہے، یہ دین کے ساتھ اللہ تیرے گھر کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہیں۔ پر افسوس ہے آج کی ماؤں کی جب سوچیں بدلی ہیں تو پھر گھر مسجد کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام 50 نمازوں سے چکر لگاتے لگاتے کتنی رہ گئی؟ 5۔ یہ اس امت پر مہربانی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے نماز تراویح کتنے دن آ کے ادا کی؟ 3 دن، چوتھے دن نہیں آئے۔ پہلے دن پڑھی، دوسرے دن پڑھی، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی، تیسرے دن اور زیادہ ہو گئی، مسجد نبوی کم پڑ گئی، نبی علیہ السلام چوتھے دن آئے ہی نہیں، صحابہ کرام بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک صحابی گیا، جا کے پوچھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں یہ میری امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ ہاں جی، امت پر مہربانی ہوئی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی امت کے نوجوانوں کو، اپنی امت کے ہر فرد کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں، لیکن میں ان پر مشقت سمجھتے ہوئے ان کو حکم نہیں دے رہا۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، رب کی رضا ہے، رب کی خوشنودی اس مسواک سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں، لیکن حکم اس لیے نہیں دیا کہ امت تکلیف میں پڑ جائے گی، مشقت میں پڑ جائے گی۔ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے نماز بالکل مختصر کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد درس دیا۔ رسول اللہ آج ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یار عورتوں کا مسجد جانا کیڑا بھی ضروری ہے۔ حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ آپ کے الفاظ حدیث کا کہیں مذاق تو نہیں بنا رہے، کہیں آپ حدیث پر اور نبی علیہ السلام کی وہ صحابیات کی زندگی پر ٹانٹ تو نہیں کر رہے، طنز تو نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، صحابہ اکرام کی صفیں ہوتی تھیں، ان کے پیچھے صحابیات آ کے نمازیں ادا کیا کرتی تھیں۔ میں جمعے کی بات نہیں کر رہا، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں۔ جمعے بھی ادا ہوتے تھے، عیدیں بھی ادا ہوتی تھیں، نمازیں بھی ادا ہوتی تھیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے لو جی عورت کا مسجد میں آنا کون سا فرض ہے، کون سا ضروری ہے؟ ان سے جب سوال کیا جائے کہ مینا بازار تے اتوار بازار تے لنڈے بازار جانا انہوں واسطے ضروری ہے؟ کائنات کی جو سب سے عظیم ترین جگہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی جگہ قرار دیا وہ مسجد ہے۔ اس مسجد میں آنے کے لیے آج کے مسلمان کو جب اپنی ماں بہن بیٹی کو مسجد میں بھیجنے کی باری آتی ہے، اس کو یہاں پہ فتنہ نظر آتا ہے، اور جب اس بازار کی باری آتی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے سب سے گندی ترین جگہ قرار دیا ہے، اس جگہ پر جاتے ہوئے اس کو فتنہ نظر نہیں آتا، اس کی غیرت ابھرتی نہیں، اس کی غیرت جوش میں نہیں آتی۔ لیکن جب دین کو سیکھنے اور سکھانے کی باری آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کی باتوں کو سننے اور سنانے کی باری آتی ہے، تب ہماری غیرت زندہ ہو جاتی ہے اور فتنے کی باری آ جاتی ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام نے ہلکی سی نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں عشاء کی نماز ایک تو لیٹ پڑھاؤں اور لمبی پڑھاؤں، لیکن وجہ کیا ہے؟ پیچھے جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جولیوں میں، ان کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جن کے رونے کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہوگی، اس کی نماز میں خلل پیدا ہوگا، خشوع خضوع میں خلل پیدا ہوگا، اس لیے میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ حضرات، یہ ساری کی ساری باتیں اس امت پر نبی علیہ السلام کی شفقت مہربانی کی وجہ سے ہیں۔ حضرات، کل قیامت کی آخری بات، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کیا کہہ رہا ہوگا؟ ہر انسان اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا؟ ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مینو بچا لے، مینو بچا لے۔ اس وقت بھی اس امت کے حق میں ایک آواز آئے گی، ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ وہ کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرات، وہ نبی جس نے ہماری خاطر پتھر کھائے،
اپنا جسم لہو لہان کروا دیا، اپنے دندان مبارک کو شہید کروا لیا، جس نبی نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے سر کو زخمی کروا لیا، پورا جسم لہو لہان ہے، جوتے جو لہو سے خون سے بھر گئے ہیں۔ حضرات وہ نبی جو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے زاروں کی تار رو رو کے قرآن کے ایک ٹکڑے کو لے کے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ میری امت گناہ گار ہے، اے اللہ اگر تو نے ان کو عذاب دے دیا تو کیا بنے گا، یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اسی آیت کا ٹکڑا پڑھتے پڑھتے رو رو کے ساری رات مصلی پر گزار دی۔ کن کے غموں میں؟ اس امت کے غم میں، اس امت کی فکر میں۔ پر افسوس آج اس امت کو اس نبی کا رونا نظر نہیں آیا، اس امت کو آج نظر آئے تو حلوے ہی نظر آئے، اس امت کو آج بھی نبی علیہ السلام کے زخموں کو دیکھ کر نظر آئی تو صرف اور صرف بدعات نظر آئیں، صرف کھانا پینا ہی نظر آیا، نہیں نظر آیا تو دین نظر نہیں آیا، نہیں نظر آیا تو صحابہ اکرام کے جذبہ ایثار نظر نہیں آئے، نہیں نظر آیا تو صحابہ اکرام کے وہ جذبے اور ولولے اور ان کی قربانیاں اور ان کی ایثار کے سارے حالات و واقعات نظر نہیں آئے۔ ان کو نظر آیا نبی کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، نبی کی وفات سے، صحابہ کی وفات سے، ان کو نظر آیا تو صرف کھانے اور پینے کے ڈھونگ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ جس طرح میں نے سٹارٹنگ پہ آیت پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چل جاؤ، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار لو، اللہ تم سے محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور جس بندے کے گناہوں کو رب معاف کر دے اس کا داخلہ جنت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف بھی کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث اور حقدار بھی بنا دے، اطاعت اور فرما برداری والی زندگیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔